اب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اس کے اندر دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان کا جو سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر پولیٹیکل کویسچنز ہیں یا ججز کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے ان کے ڈیسیجن میکنگ تک ایک الائنمنٹ ہے، اس کو بہتری کرنے کے لیے چونکہ اس ساری ایکسرسائز سے پاکستان کا عام آدمی جو ہے وہ اس کا سارا برڈن ہو رہا ہے اور اس کے فیصلے نہیں آ رہے، ہمیں ایک عدالت کی طرف جانے چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر 2006 کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا سی او ڈی آیا تو یہ بات نہ بڑھ سکے، اس کی واضح بات یہ ہے کہ جب 2006 آیا تو افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ آئی، تو جب یہ معاملہ 2010 کے اندر 18ویں ترمیم کے اندر گیا تو پارلیمنٹ نے پہلے اس پروسیس کو جو تھا وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کی جو اپوائنٹمنٹ کا تھا، لیکن چونکہ افتخار چودھری صاحب کا ٹینیور اتنا ہاکش قسم کا تھا کہ پبلک سپورٹ تھی، لائرز موومنٹ تھی، انہوں نے تو اس 18ویں ترمیم کو چلنے نہ دیا اور پارلیمنٹ کو کہا کہ آپ 19ویں لے کے آئیں گے تو ہم اس کا فیصلہ کریں گے، نہیں تو ہم اس کے خلاف بھی جا سکتے ہیں، اور آج تک 18ویں ترمیم کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد جب 2013 کے بعد پھر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ کنفرنٹیشن کے اندر چلی گئیں، پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی ورسز پیپلز پارٹی، وہ ایک سروائیول کی وار رہی۔ اب یہ ہے کہ کیا ان 10 سال کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل رہی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں رہی۔ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں، جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں، وہ سبجیکٹ ٹو دا لا یا انڈر دا کانسٹیٹیوشن ہوئے ہیں؟ بالکل نہیں ہوئے، اس کے اندر بہت بڑے کویسچن مارک ہیں۔ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے ایکسیڈ آف جورسڈکشن کیا ہے؟ بالکل اس کے اندر کیا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر جو بینچز کی مینیورنگ ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا یا کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے۔ اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک یہ تھا اور ایک تھا نیب کا۔ نیب کے اندر ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی کہتی تھی اس کو بدلیں، اور سپریم کورٹ نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ پی ٹی آئی نے اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی اور آپ کے سامنے 2 آرڈیننس آئے اس چیز کے اندر، لیکن پولیٹیکل پریشر سے جب واپس آئے پی ڈی ایم وہی آرڈیننس کیے اور پی ٹی آئی انہی آرڈیننس کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے چلی گئی۔ وہ ڈیٹو کاپی ہے۔ نہیں شعیب سے ایک سیکنڈ سن لیں نا، ایک سیکنڈ سن لیں۔ اس کے اندر جو ہے کہ میجر جو امینڈمنٹس تھیں وہ پی ٹی آئی کی تھیں، اس کو پی ڈی ایم نے جب کیا ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر چلے گئے اور سپریم کورٹ کو کہا کہ یہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ ایک عادل طے کر لینا چاہیے کہ پاکستان کا جو نظام انصاف یا سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر میجر سرجری کی ضرورت ہے فرام ٹاپ ٹو دا لو۔ اب کہیں نہ کہیں سے تو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر اب ایک سیکنڈ، اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز زرداری صاحب کو لگا دیں گے تو نہیں زرداری صاحب ایک سیکنڈ ٹھہر جائے نا، میں آپ کی بات میں بولا نہیں، آپ ہر چیز کو پرسنالٹی کے اندر ڈسکریڈٹ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن آپ ہیں کہ قاضی صاحب کو نہیں لگنا چاہیے۔ نہیں مجھے یہ بتائیں، لیکن آپ ایک موسٹ جو آپ اپریہنشنز ایک ڈسپیوٹڈ آدمی ہے جس نے ناانصافی کی مثالیں قائم کی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو ہینڈ پک کریں، شہباز شریف اٹھائیں اور اٹھا کر کے لگا دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کس نے کہا؟ عادل نہ سپریشن آف جوڈیشری، نہ سپریشن آف پاور، نہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ ہم نے صرف اور صرف ہر چیز کو شہباز شریف اور زرداری صاحب کے ہاتھ میں کیوں دے رہے ہیں جس کو چاہے بنا دیں؟ کیا وہ انصاف کریں گے؟ میں شادیہ صاحب جو خود پارٹی ہے وہ اپنی مرضی کا جج بنائیں گے اور ان سے انصاف کرائیں گے۔ دنیا بھر کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے 3 پروسیس ہیں، یا پیورلی جو ہے وہ آپ کی جوڈیشری کرتی ہے یا آپ کی ایگزیکٹیو اور جوڈیشری مل کے کرتی ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ ہے۔ دنیا بھر کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو شہباز شریف فیصلہ کرے گا وہ بہترین سن تو لیں گے یار، مجھے ایک منٹ شادیہ صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے، کیا دنیا بھر کی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ پارلیمنٹ نہیں کرتی؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا شادیہ صاحب ایگزیکٹو کر رہی ہے نا، پارلیمنٹ نہیں کر رہی، ایگزیکٹو کر رہی ہے۔ شادیہ صاحب پی ٹی آئی پار کے اندر ہوتی، اگر پی ٹی آئی پار کے اندر ہوتی تو کون اپوائنٹمنٹ کرتا؟ کون کرتا؟ یہی پارلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے، ایگزیکٹو نہیں ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے۔ چلے مجھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔